حي على الفلاح حي على
منع ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے حسن اور حسین کے لیے خطبے کو درمیان میں روکا اور دونوں کو پیار سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ علی کے ساتھ چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین درمیان میں شامل تھے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اس چادر کے اندر بیٹھنے والے یہ میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ پھر فرمایا کہ جو ان سے پیار کرتا ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور جن سے میں پیار کرتا ہوں اللہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی حسن اور حسین سے پیار کرنے والوں سے اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو ان سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین سے پیار کیا کرو، یہ میری جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ایک لمبی حدیث ہے، ہم اس کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں، اکثر لوگ اس کے دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور جنت کے بوڑھوں کے سردار یعنی دنیا میں جو بڑھاپے کے اندر فوت ہوئے ان کے سردار حضرت ابو بکر اور عمر ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اہل بیت کی مثال کشتی کسی ہے اور صحابہ کی مثال ستاروں کسی ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس نے سفر کرنا ہو وہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو اور ستاروں کی روشنی میں وہ سفر کرے تو وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ایمان کا جز ہیں، ان سے پیار کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ جو صحابہ سے یا اہل بیت سے محبت نہیں کرتا یا ان سے بغض رکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان پر اللہ کی اور اس کے رسول کی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بیت سے پیار کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم انسان ہیں جس کی شہادت کی خبر نبی علیہ السلام کو زندگی میں دے دی گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ میں بڑا پریشان ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی دکھائی ہے جس پر میرا نواسا حسین میری امت اسے شہید کر دے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اور اس زمانے کے سب سے عظیم انسان تھے جو اہل بیت کے آخری چراغ تھے، نبی علیہ السلام کے محب تھے، آپ کے پیارے دلارے تھے۔ حر بن یزید کہتا ہے وہ روکنے کے لیے 5000 کا لشکر تھا، 3000 کا لشکر عمر ابن سعد کے ساتھ تھا اور 1000 شمر ذی الجوشن کے ساتھ تھا اور 1000 کا لشکر حر ابن یزید لے کر راستے میں پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے راستے میں روکا اور روک کر کہا اے حسین تو کہاں جانے کا ارادہ کرتا ہے؟ سیدنا حسین نے جواب دیا کہ میں جانا چاہتا ہوں یزید کے پاس اور اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اس سے بیعت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے منع کیا گیا کہ آپ کو آگے نہ آنے دوں اور آپ کو یہاں پر روک لوں، تو حر بن یزید نے آپ کا راستہ روکا۔ 7ویں محرم الحرام تک آپ کا راستہ روکا گیا۔ پھر شمر ذی الجوشن 1000 کا لشکر لے کر آیا، پھر اسی طرح عمر ابن سعد بھی آ گیا، تو 72 آدمی سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے۔ ٹوٹل ان کے لشکر کی تعداد 123 آدمیوں کی تعداد تھی، جن میں سے 72 باقی بچے، باقی سارے کے سارے چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 72 کے ساتھ تھے۔ آخری راتوں میں اعلان کیا اے لوگوں اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے، میں مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔
تو لوگوں نے کہا اے امام حسین ہم بھی آپ کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 آدمیوں کی صفیں بنائیں۔ پہلی صف کے اندر زہیر ابن القین کو دائیں طرف اور حبیب ابن مطہر کو بائیں طرف لشکر کی صف آرائی کی گئی۔ دائیں طرف زہیر ابن القین اور بائیں طرف حبیب ابن مطہر کو کھڑا کیا۔ درمیان میں بہت سارے جو ان کے جانشین تھے، ان کے وفادار تھے، ان کو جمع کیا۔ پھر زہیر ابن القین کی جب لڑائی کی باری آئی تو اس سے پہلے زہیر ابن القین یہ میدان میں نکلے اور آواز دی، کہا کہ اے کوفہ والو ہمیں 2000 خط لکھے گئے۔ اس کے بعد امام حسین بیعت کی نسبت سے یہاں پر آیا ہے۔ یہ ظلم نہ کرو کہ حسین سے لڑائی، اگر تم نے حسین کے ساتھ لڑائی کی تو آج ہم مسلمان ایک ملت ہیں، ہم ایک قوم ہیں، لیکن اگر ہم میں لڑائی ہو گئی تو مسلمان آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، دونوں کا بٹوارا ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو حضرت امام حسین کو شہید کر دیں گے ان کی تلواریں ان کے خون سے رنگین ہوں گی، تو قیامت کے دن ان کو حساب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قطعی طور پر ان لوگوں کی بخشش نہیں فرمائیں گے جو حضرت امام حسین کو شہید کریں گے۔ تو زہیر ابن القین کو ایک کوفی نے جواب دیا، کہا کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو تم شمر کے ہاتھ پر تم بیعت کر لو، یا عمر ابن سعد کے ہاتھ پر بیعت کرو، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زہیر ابن القین نے جواب دیا کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، اللہ کی قسم ہمیں مرنے سے محبت ہے، ہم موت کو اپنا محبوب تصور کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جان دی ہی اسی لیے ہے کہ اس نے واپس لینی ہے۔ وہاں پر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں موت سے نہ ڈراؤ، ہم تمہیں اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اگر تمہاری تلواریں امام حسین کے خون سے رنگین ہو گئیں تو اللہ رب العالمین تمہاری کبھی بخشش نہیں فرمائے گا، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ لیکن ان لوگوں نے پھر بھی لڑائی پر ضد کی، تو زہیر ابن القین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے حسین اقدم لنا ہدیت و مہدیہ، اے حسین آگے بڑھیے، آپ ہدایت پر ہیں اور ہدایت کو پھیلانے والے ہیں، آپ اپنے آپ کو نرم نہ کیجیے گا، ان ظالموں کا مقابلہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ حضرت امام حسین کو حوصلہ دیتے ہوئے زہیر ابن القین آگے بڑھے، وہاں سے آدمی نکلے لڑائی کے لیے، حضرت زہیر ابن القین بھی نکلے، تو لڑائی ہوتی ہوتی 12 آدمی شہید ہو گئے، 12 آدمی انہوں نے ان کے مار دیے، لیکن یزیدی فوج کی طرف سے کوئی ایسا مضبوط آدمی نہ نکلا جو زہیر ابن القین کو کوئی وار کر سکے، کوئی زخم لگا سکے۔ تو عمر ابن سعد نے آواز دی، اگر تم اس طرح لڑتے رہے تو ایک ایک کر کے حسین کے ساتھی تم سب کو مار دیں گے، اکٹھے حملہ کرو۔ تو زہیر ابن القین کے اوپر اکٹھے ہو کر انہوں نے حملہ کیا، زہیر ابن القین شہید ہوئے، پھر اسی طرح حبیب ابن مطہر شہید کیے گئے۔ ان شارٹ یہ مختصر یہ کہ وہ جو باہر کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے۔ آخر میں ایک شخص بچا، عابس ابن شیبہ اس کا نام تھا، اس نے آواز دے کر کہا اے لوگوں اپنی تلواروں کو ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو، لیکن اس کی آواز کو بھی انہوں نے للکارا اور اس کے اوپر حملہ کیا، 5-6 آدمیوں کو اس نے قتل کیا۔ آخر میں عمر ابن سعد نے کہا کہ اس کے اوپر پتھروں سے حملہ کرو، پھر اس کو پتھر مارے گئے اور مسلسل تیر مارے گئے، حتیٰ کہ لہو لہان ہو کر وہ بھی وہیں پر دم توڑ گئے۔ آخر میں 23 آدمی بچے، جن میں سے سب سے پہلے کربلا کے میدان میں علی اکبر نکلے لڑنے کے لیے۔ حضرت امام حسین نے ان کو بھیجا کہ میرے بیٹے میں نہیں چاہتا کہ میری فیملی سے پہلے کوئی اور شہید ہو، سب سے پہلے لڑنے کے لیے
لیے تو نکلے گا۔ علی اکبر میدان میں نکلے تو اس وقت یوں سما تھا جیسے چاند زمین پہ اترا ہو۔ اس زمانے کا سب سے حسین لڑکا علی الاکبر تھا۔ تو علی الاکبر جب آگے نکلے لڑنے کے لیے، انہوں نے تلوار نکالی تو کسی ظالم نے ان کی پنڈلی پر وار کیا اور سرے سے ٹانگ ہی کاٹ دی۔ وہ لڑکتے ہوئے زمین پر گرے۔ پھر اسی طرح ان کے اوپر نیزوں کے حملے کیے گئے۔ ایک بندے کو انہوں نے زخمی کیا، اس کے بعد وہ بھی زخموں کی تاب نہ لا کر وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ حضرت زینب دیکھ رہی تھی اندر سے، وہ خیمے سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور آواز لگائی، وا سوتا یا محمدہ یا جدک النبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے ہمارے نانا محمد مصطفیٰ، یا اختی، فرمایا کہ اے میرے پیارے نانا، آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج علی اکبر شہید ہو رہا ہے، امام حسین کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، جن کی آپ قسمیں اٹھایا کرتے تھے، جن کی عزت کے نغمے گایا کرتے تھے، آج وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو علی الاکبر کی شہادت کو دیکھ کر حضرت امام حسین نے اپنی بہن کو آواز دی، کہا، یا اختی لا یذہبن علمک الشیطان، اے میری بہن صبر کر جا، اصبری، صبر کر جا، یا اختی، اے میری بہن، لا یذہبن علمک الشیطان، کہیں شیطان آپ سے صبر کا دامن نہ چھڑا دے، اپنے خیمے میں واپس لوٹ جائیے۔ تو حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے۔ پھر بھتیجا قاسم حضرت امام حسن کا بیٹا، وہ میدان کربلا کے اندر آیا۔ وہ بھی اس زمانے کا بڑا حسین لڑکا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کوفیوں کی تلواریں رک گئیں، ایسے حسین لڑکے کو مارنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر اسے بھی زخمی کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن کی طرف سے آواز دی گئی کہ جلدی کرو، ان کو مار دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں دوبارہ سے جوش ابھرے اور یہ تم سب کو ختم کر دیں، اکٹھے ہو کر حملہ کرو۔ پھر قاسم کو شہید کیا گیا۔ جب وہ شدید زخمی ہوئے تو اپنے چچا کو آواز دی، کہا، یا عم حسینہ، اے میرے چچا حسین، میری مدد کے لیے آ جائیے، آج مجھے بچانے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ کے کندھوں پر بچپن گزرا ہے، آپ نے کبھی میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی، کبھی مجھے زخمی نہیں ہونے دیا، کبھی آپ نے مجھے بیمار نہیں ہونے دیا۔ اے میرے پیارے چچا حسین، آ جائیے، میری مدد کیجئے، مجھے ان تلواروں سے ڈر لگتا ہے، مجھے بچا لیجئے۔ تو سیدنا امام حسین نے آواز دی، میرے پیارے بیٹے قاسم، آج تیرا چچا کچھ نہیں کر سکتا، آج تیرا چچا بے بس ہو چکا ہے، اس کا جسم کمزور ہو چکا ہے اور اتنے بڑے لشکر کے سامنے وہ اکیلا نہیں بچا سکتا تجھے۔ میرے بیٹے، اپنے نانا سے ملنے کی تیاری کر، تیرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو قاسم تڑپتے رہے۔ وہاں سے ایک ظالم نے نیزہ مارا اور گلے کے آر پار کر دیا۔ پھر قاسم کے شہید ہونے کے بعد حضرت حسین کا اگلا بیٹا علی الاوسط، اسے لایا گیا تو وہ شدید بیمار تھے، وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر ان کو خیمے میں دوبارہ بھیجا گیا، جسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بیٹا ابو بکر بن حسین، ہم باقیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، علی اکبر کا نام لیا جاتا ہے، علی اصغر کا بھی نام لیا جاتا ہے، زین العابدین کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن درمیان میں ایک اور بیٹے کو بھول جاتے ہیں جس کا نام ابو بکر بن حسین تھا۔ حضرت امام حسین کا ابو بکر سے پیار اتنا تھا کہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر صدیق رکھا تھا، ابو بکر صدیق بن حسین۔ پھر وہ شہید کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی بیٹے شہید کیے جاتے ہیں، جن میں سے بڑے کا نام عبد الرحمن تھا، پھر دوسرا عبداللہ تھا، تیسرا اون تھا، چوتھا محمد تھا، پانچواں قاسم تھا، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کو بلایا جاتا ہے، جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا جاتا
جاتا ہے، پھر عباس بن علی کو شہید کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح حسن بن علی کو شہید کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح عبداللہ کو شہید کیا جاتا ہے، پھر عثمان بن علی کو شہید کیا جاتا ہے، پھر ابو بکر بن علی کو شہید کیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو مارا جاتا ہے، عون کو شہید کیا جاتا ہے، عون بن مسلم بن عقیل اسے شہید کیا جاتا ہے، پھر محمد بن مسلم بن عقیل کو شہید کیا جاتا ہے، جس کی عمر 8.5 یا 9 سال ہوتی ہے، وہ بھی میدان کربلا میں بڑے جوش کے ساتھ دوڑتا ہوا آتا ہے، اور ایک ہی وار کے اندر یزیدی فوج کے بندے اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور دوڑتا ہوا تھوڑا سا آگے جاتا ہے جو بغیر سر کے ہوتا ہے، پھر وہ بھی نیچے گر کے جسم سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر وہ بچہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ پھر باری آتی ہے علی الاصغر کی، پیاس لگتی ہے علی اصغر کو، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، میں بڑا مختصر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، تو زینب اپنے بچے علی اصغر کو اٹھا کر لاتی ہے، جس کی عمر تقریباً 6 مہینے ہوتی ہے، اور آ کر کہتی ہے کئی دنوں کا پیاسا علی وہ پانی مانگ رہا ہے۔ حضرت امام حسین اسے اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور پیار کرنے کے بعد پانی کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، حرملہ بن کامل اسے شمر آواز دے کر کہتا ہے کہ بچے کو پانی تک نہ پہنچنے دو۔ حرملہ بن کامل اس نے دھاری دار تیر مارا، ایک تیر ہوتا ہے جس کے 3 منہ ہوتے ہیں، یوں اس کی شکل ہوتی ہے، تو حرملہ بن کامل نے دور سے نشانہ بنا کر علی اصغر کو تیر مارا، وہ تیر تیزی میں آیا اور علی اصغر کے گلے کے آر پار ہو گیا۔ جب علی اصغر شہید ہوئے، حضرت امام حسین پوری لڑائی میں ماتھے پر بل نہیں آیا، اللہ نے ایسا صبر عطا فرمایا تھا، لیکن جب علی اصغر کو تیر لگا، حضرت امام حسین کی بھی چیخیں نکل گئیں، اور اپنے دونوں ہاتھ چلو بھر لیا علی اصغر کے خون کا، اور آسمان کی طرف وہ پھینکا، اور پھینک کر کہنے لگے اے میرے نانا محمد الرسول اللہ، میں نے اپنے خاندان کے آخری چراغ علی اصغر کو بھی تیرے نام میں قربان کر دیا۔ جب علی اصغر شہید ہوئے، گلا درمیان سے بالکل چر گیا تھا، اور یہ جس کو ہم حلقوم کہتے ہیں، نرگٹ، یہ باہر کی طرف لٹک رہا تھا، تو حضرت امام حسین سے صبر نہ ہوا، آپ کی آنکھوں سے سیل رواں کی طرح آنسوؤں کی لڑیاں نکلی، اور علی اصغر کو سینے سے لگا کر کہنے لگے، کہا کہ اے ظالمو، یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ پیاسا بھی ہے، اسے پانی تو پی لینے دیتے۔ تو علی اصغر کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی اصغر، اور ہچکیاں نہ مار۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، ہم سب کا رہنما حسین، ہم سب کا ہے امام حسین۔ تو علی اصغر وہ ہچکیاں لے رہے تھے، سانس اٹک اٹک کے نکل رہا تھا۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے، کہا کہ ارے ظالمو، یہ تو معصوم بچہ ہے، مارنا تھا مجھے مارتے، میرے جوانوں کو مار دیتے، اسے کیوں مار رہے ہو؟ تو حرملہ بن کامل نے آواز دی، کہا کہ ہم تیری نسلوں کو مٹائیں گے۔ حسین نے جواب دیا، کہا کہ تم نسلوں کو مٹاؤ گے، اللہ میری نسلوں کا نام قیامت تک روشن رکھے گی۔ دل میں ہے زندہ و تازہ غم حسین کا،
ہر شخص یاد کرتا ہے حادثہ حسین کا. مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. کبھی یزید کو کسی نے سلام نہیں بھیجے، لیکن حسین پر سلام قیامت تک بھیجے جائیں گے. علی اصغر شہید ہوئے، آپ نے ان کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اپنی بہن زینب کے پاس لائے. کہا کہ میری بہن، میں نے اپنے نانا کو یہ ہدیہ بھیج دیا ہے، اس پر چادر ڈال کے اسے سلا دیجئے. حضرت زینب نے کہا اے نا گندی، اے نا گندی، میں کو جیندہ چاہیے، میں انہیں نال کھیٹ دیا، اے نا گندی. تو حضرت امام حسین نے زبردستی اسے بچہ حوالے کیا. ایک لاشوں کی صف بنی ہوئی تھی، 23 آل رسول کے چراغ بجھے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے تڑپ تڑپ کے شہید ہوئے تھے. علی اصغر کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسین نکلے. جمعے کی نماز کا وقت تھا، شدید گرمی کا موسم تھا. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے موقع دے دو، وقت ہوا چاہتا ہے نماز کا کہ میں نماز پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد آپ کا مقابلہ کروں. تو انہوں نے کہا تیری نماز قبول نہیں. امام حسین نے جواب دیا اہل بیت کی قبول نہیں تو تمہاری کون سی قبول ہے؟ اگر حسین کی نماز قبول نہیں ہے تو تمہاری کون سی قبول ہے؟ پھر آواز لگائی کہ اے لوگو، اب بھی وقت ہے، ہدایت پر آ جاؤ، سنبھل جاؤ. اگر تم نے مجھے شہید کر دیا، مجھے موت کا خوف نہیں ہے، مجھے تمہاری عاقبت کا خوف ہے. مجھے خطرہ ہے مسلمان 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن جائیں گی، فرقے بن جائیں گے، اور قیامت تک کوئی ان کو نہیں جوڑ سکے گا. اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اپنی عادتوں سے باز آ جاؤ، اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جا. سب سے پہلا وار کیا زرع ابن شریک تمیمی نے، قبیلہ تمیم کا تھا زرع ابن شریک تمیمی. انہوں نے بائیں کندھے پر وار کیا تو تھوڑا سا زخم لگا، تلوار کو گھمانا شروع کیا تو تقریباً 12 سے 13 آدمی وہیں پر مار دیے. انہوں نے کہا کہ ایسے بہادر آدمی سے لڑو گے جس نے تلوار پکڑنا، تلوار چلانا محمد الرسول اللہ سے سیکھا ہے، تو تم کہاں بچو گے؟ مارو اس کو، حملہ کرو. تو سنان ابن انس نخعی، اس نے آپ کے گلے کے اوپر وار کیا. 33 زخم نیزے کے اور 34 زخم تلوار کے آپ کے جسم مبارک پر گنے گئے. اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو سنان ابن انس نے کہا ہے لوگو، تم دیکھ لو کہ میں نے آج تک اتنا خطرناک کام نہیں کیا جو ابھی کروں گا. تو اس نے سیدنا امام حسین کے بالوں سے پکڑ کر ذبح کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا. اور جب انہوں نے سر تن سے جدا کے 2 روایات ہیں، ایک میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین جب گرے تو آپ سجدے میں چلے گئے، تو سجدے میں اس نے پیچھے سے آپ کے اوپر تلوار چلائی اور ذبح کر دیا. تو اس نے سر کاٹ کے آپ کا سر مبارک وہ خولا بن یزید کو دیا. وہ گھوڑے پر دوڑاتا ہوا آپ کے سر کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور ابن زیاد کے سامنے آپ کے سر مبارک کو رکھا. تو ابن زیاد نے کہا اللہ کی قسم ایسا حسین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، حسین جیسا حسین کوئی ہو بھی نہیں سکتا. پھر اس نے اپنی چھڑی آپ کے ہونٹوں پر ماری، تو جیسے ہی حسین کے ہونٹوں پر اس نے چھڑی ماری تو ایک صحابی بیٹھے تھے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا او خبیث ابن زیاد، اپنی چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ایک نہیں کئی مرتبہ اپنے پیارے نبی کے ہونٹوں کو، حسین کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. تم چھڑیاں مارتے ہو، چھڑی ہٹاؤ. تو اس نے کہا اترک یا شابہ، اے بوڑھے چھوڑ دے اس کو، یہ میرا کام ہے، اور تجھے پتہ نہیں ہے تو ابن زیاد کے پاس بیٹھے، میں ابھی تیرا سر قلم کر دوں گا. اس نے کہا کہ حسین کے ہونٹوں پر مجھ جیسے ہزاروں سر قربان، مارتے ہو تو مار دو. تو اس نے کہا اگر تو مقدس اور بزرگ صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا.
تو زید ابن ارقم نے جواب دیا، کہنے لگے کہ تو اگر صحابہ کو مانتا تو یہ خطرناک کام کبھی نہ کرتا، تو ایسی غلطی کبھی نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد سر مبارک لے جایا گیا۔ وہ سر جا رہے تھے نا، تو ایک سر تھا جو نیزے کی نوک سر کے اوپر سے نکلی ہوئی تھی، چھوٹا سا سر تھا۔ تو ایک قبیلہ تھا راستے میں، غالباً قبیلہ بنی سعد تھا، انہوں نے آواز دے کر کہا کہ ظالمو، سر لے جاتے ہو تو سر لے جاؤ، یہ معصوم پھول کیوں نیزے پر چڑھایا ہوا ہے؟ وہ 72 سر جا رہے، تو آخری سر جو تھا وہ علی اصغر کا جا رہا تھا پیچھے پیچھے۔ تو اس نے کہا پھول کو کیوں نیزے پر چڑھایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے قبیلے کو ابھی مٹی میں ملا دیں گے۔ انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ، قبیلے کو مٹی میں ملاؤ گے، سادات کو شہید کر کے تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ہم تیار ہیں مرنے کے لیے۔ تو بہرحال پھر یزید کے سامنے سر رکھا گیا، تو یزید نے پھر اس کے اوپر چھڑی ماری۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے یزید اپنی چھڑی کو دور کر دے، میں نے بھی ان ہونٹوں کو کئی مرتبہ آپ کے ہونٹوں سے لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یزید نے ایک روایت کے مطابق آپ کے سر مبارک کو گلے سے لگا لی۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سارے سر لے کر جا رہے تھے اور عورتوں کو باندھا ہوا تھا انہیں بھی لے کر جا رہے تھے، تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت حسین کا سر آگے آگے جا رہا تھا، تو اس نے زور سے آواز دی، کہا کہ ھذا حسین بالعرا، آج حسین کی بارات جا رہی ہے، مزمل بالدماء، اس نے خون کا جوڑا پہنا ہوا ہے، بنات کالصبایا، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں آج وہ قیدی بن کر جا رہی ہیں۔ اور پھر کہا کہ اے میرے نانا محمد الرسول اللہ، گواہ رہنا ہم سب نے اپنی قربانی تیرے نام پر کر دی۔ اور پھر دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اہل بیت کو ان ظالموں سے بدلہ لے کر ضرور دینا۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ شمر ذی الجوشن اور عمر ابن سعد کو اللہ تعالیٰ نے کیسی موت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی زیادہ ہے، ٹائم اوپر ہو گیا ہے، ورنہ اس پر تھوڑی سی مزید بھی میں نے واقعہ پورا نہیں سنایا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔